قرآن کے نزدیک دنیا میں فقط ایک ہی الہی دین ہے اور وہ ہے اسلام۔ تمام پیغمبران خدا اسی دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حیات اسی تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ یہ تحریک پورے طول تاریخ میں دھوکہ، جھوٹ، شرک، ناانصافی، اقتدار و امارت اور نسلی امتیازات کے خلاف نبرد آزما رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے خاموش صحراؤں سے اٹھے اور امرائے اقتدار، دشمنوں اور فریب کاروں پر حملہ آور ہو گئے۔ تمام انبیاء اصلاح معاشرہ پر مامور تھے اور ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ فرد کو معاشرے پر قربان ہو جانا چاہیے۔ فرد چاہے جتنا بڑا ہو، دنیا میں اس کی قدر و منزلت جس قدر بلند ہو، جب معاشرے میں مصالحے کا مسئلہ ہو تو اسے معاشرے پر فدا ہو جانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی معیار کے مطابق خود اور اپنے ساتھیوں کو فدا کیا۔ دراصل سید الشہداء کی زندگی سے بلند تر وہ مقصد تھا جس کی خاطر انہوں نے قربانی دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خانوادہ رسول کے فرزند تھے۔ وہ اس مقدس تحریک کے حقیقی وارث تھے جس کی تکمیل کے لیے آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دکھ اٹھائے تھے، جس کی خاطر ان کے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین اس تحریک میں بگاڑ یا انحراف برداشت کرتے، بلکہ اس تحریک کے حقیقی تشخص کی بحالی ان کی شرعی ذمہ داری تھی۔ وہ شرعی ذمہ داری سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جو شخص جتنا زیادہ آگاہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی عظیم ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کے حالات کا ادراک بھی رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ذمہ داری کی بنیاد امکانات اور قوت پر نہیں ہوتی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ خلافت شہنشاہیت اور ملوکیت کا روپ دھار چکی ہے۔ دربار خلافت مسجد سے محلات میں منتقل ہو چکا ہے۔ دمشق جو اس وقت کا مرکز خلافت تھا میں قصر خضراء کے نام سے راج محل تعمیر ہو چکا تھا، جسے رومی طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا، جس کی آرائش ساسانی طرز پر تھی۔ ساسانی درباروں سے 400 کے قریب طلائی کرسیاں جمع کر کے قصر خضراء کی زینت بنائی جا چکی تھی۔ خلافت اسلامیہ نئی طرز کی جاہلیت اور نئے قسم کے اشراف شاہی کا روپ دھار چکی تھی۔ یہ اسلام کے سیاق و سباق میں لپٹی ہوئی لبادہ صدق اوڑے ہوئے تھی۔ یہ انداز حکمرانی اسلام کے عادلانہ نظام کے دل میں خنجر کی طرح اتر چکا تھا، مگر امت پر سکوت طاری تھا۔ انقلاب کی بنیاد اور قوت برباد ہو چکی تھی۔ حکومت کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کسی میں علم بغاوت بلند کرنے کی ہمت نہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس سکوت کو توڑنے کا تہیہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ان حالات میں خاموشی گناہ تھی۔ انہوں نے بلاد اسلامی اور منتشر صحابہ کرام اور ان کی اولاد کو خطوط لکھے۔ کم و بیش 1000 تابعین اور چند صحابہ کرام منا میں جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، صاحبو، آپ علم، بھلائی اور خیر خواہی کے لیے مشہور ہیں۔ شرفا آپ کا احترام کرتے ہیں اور کمزور آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تم اللہ سے بھلائی کے متمنی ہو، مگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ غضب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا سے کیے گئے وعدے توڑے جا رہے ہیں، مگر تم کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، حالانکہ تمہارے آبا سے کیے گئے وعدے کوئی توڑے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کو کوئی پوچھتا نہیں۔ کمزوروں، لاچاروں اور معذوروں پر کوئی ترس نہیں کھاتا۔ تم اپنی ذمہ داریوں کی پرواہ نہیں کرتے اور جو ذمہ داری نبھانا چاہیے ہے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ظلم کو نظر انداز کر کے ظالموں سے تعاون کرتے ہو۔ انہی باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن تم غفلت میں پڑے ہو۔ سب سے بڑی مصیبت تو تمہاری ہے کیونکہ جو رتبہ تمہیں ملنا چاہیے تھا تم اس سے محروم کر دیے گئے ہو۔ کاش تم سمجھتے تمہارا رتبہ چھن گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ حق سے دور ہو گئے۔ تم
اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تو سب اختیارات تمہارے ہاتھوں میں ہوتے، لیکن آپ نے اپنی جگہ ظالموں کو دے دی جو اپنے مشتبہ طریقوں پر چلتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تم نے کمزوروں کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں، سب ان کے زیر دست ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ ملک ایسے ظالموں کے ہاتھ میں ہے جن کا کام صرف لوٹ کسوٹ ہے، جنہیں مومنوں پر رحم نہیں آتا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ان لوگوں سے تھا جو عوام میں مقبول اور ممتاز تھے، جن کی ذمہ داری دوسرے لوگوں سے زیادہ تھی، مگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برت رہے تھے۔ ان لوگوں کے طرز عمل نے اسلام کی دوسری نسل کے مسلمانوں کو مفلوج کر دیا تھا، کیونکہ یہ وہ نسل تھی جس نے اسلام اور مفاہیم قرآن کو براہ راست رسول خدا سے نہیں سیکھا تھا۔ ان کا انحصار حکومت اور سرکاری ملاؤں پر تھا۔ آپ نے ان حضرات کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، انہیں بیدار کرنے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے یہ خطبہ یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے دیا تھا۔ ہم اس خطبے کو تحریک کربلا کا باقاعدہ آغاز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کربلا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، اس کے اسباب بہت پہلے سے مارز وجود میں آ چکے تھے۔ ہم حسین اور کربلا کو تاریخ اور سماجی حالات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی فکر حسین کو جانے بغیر مقصد کربلا سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ وہ اس تحریک کے قائد تھے، اور قائد سے بڑھ کر کوئی اس تحریک کے فکری احساس کو نہیں جان سکتا۔ بیداری امت کی کوشش جاری تھی کہ بالآخر وہ وقت آ گیا جب امام حسین علیہ السلام نے حکومت وقت کے خلاف قیام کا فیصلہ کر لیا۔ 25 رجب المرجب 60 ہجری میں امیر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلوایا، یزید کے مسند خلافت پر بیٹھنے کی اطلاع دی اور آپ سے بیعت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مروان بن حکم نے بیعت لینے پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، جب امت پر یزید جیسے حکمران مسلط ہو جائیں تو پھر دین اسلام کا خدا حافظ۔ بس یہی انکار قیام حسین کا آغاز بن گیا۔ امام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صداقت کے سکوت، عوام الناس کے حقوق کی بربادی، اقتدار حیات کی تباہی، انقلاب اسلامی کی روح پرور پیغام کی نابودی کے خلاف قیام کریں گے۔ ان کا قیام کسی دنیاوی غرض کے لیے ہرگز نہ تھا، بلکہ امام اس تحریک کے تشخص کو اجاگر کرنا چاہتے تھے جو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ آپ ملت کے احوال کی اصلاح چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت لکھ کر دی، اس میں اپنے مقاصد کی وضاحت یوں فرمائی، میں سرکشی اور جنگ و جدل کے لیے نہیں نکل رہا، اور نہ ہی میرا مقصد فساد پھیلانا ہے، بلکہ میں تو اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میری غرض فقط امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ میرا مقصد اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ امام حسین علیہ السلام 27 رجب المرجب 60 ہجری بروز جمعہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ روانگی کے وقت فرماتے ہیں، جو میرے ساتھ چلے گا شہید ہوگا، اور جو پیچھے رہ جائے گا اسے کامیابی میں حصہ نہیں ملے گا۔ جو شخص سیاسی بغاوت کا منصوبہ رکھتا ہو، جو اقتدار کا متلاشی ہو، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ تو کہے گا میں گھمسان کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، میں دشمن کو نیست و نابود کر دوں گا، میں حکومت کا تختہ الٹ دوں گا۔ مگر امام حسین اپنی شہادت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ تذکرہ کئی بار ان کی زبان پر آیا۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو محمد بن حنفیہ نے تجویز دی، معروف رستے استعمال نہ کریں۔ آپ نے یہ کہہ کر ان کی تجویز مسترد کر دی کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح مخفی راستوں سے نہیں جانا چاہتا کہ بعد میں لوگ مجھے بھگوڑا کہہ کر یاد کریں۔ میں تو عوامی رستے سے جاؤں گا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ امام حسین نے مدینہ سے مکہ ہجرت اس لیے نہیں کی تھی کہ مکہ ایک محفوظ جگہ ہے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ مکہ اجتماع مسلمین کی بہترین جگہ تھی۔ رجب و شعبان کے مہینے عمرے کے مہینے ہیں، اور لوگ دور دراز سے مکہ میں جمع ہوتے ہیں، چنانچہ ابلاغ حق کا بہترین موقع تھا۔ اس کے بعد حج کا موسم آتا ہے جو اس مقصد کے لیے اور اچھا تھا۔ آپ علیہ السلام مکہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ مسجد الحرام تشریف لاتے
لاتے، امامت کرواتے اور لوگوں سے اپنے قیام کا مقصد بیان کرتے۔ یہ سلسلہ 4 ماہ تک مسلسل جاری رہا۔ حکومت وقت کو تشویش لاحق ہوئی، اسے امام حسین کی یہ سرگرمیاں کھٹکنے لگیں۔ انہوں نے حرم خدا میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ امام حسین پر جب یہ سازش منکشف ہوئی تو آپ نے حج کو عمرے میں بدلا، احرام کھولے اور یہ کہتے ہوئے مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے، حرم خدا میں یزید میرا خون بہائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے عظمت خانہ خدا پامال ہو۔ حجاج کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو ہمارے لیے جان قربان کرنے اور خدا سے ملنے کے لیے تیار ہے، صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ امیر مکہ عمر بن سعید کو کہا، میں بیعت کرنے کو تیار نہیں، میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہوں، میں موت کی جانب ہجرت کر رہا ہوں اور میں نے اپنے سفر کی ابتدا کر دی ہے۔ مکہ میں آپ کا قیام 4 ماہ 5 دن تھا۔ 8 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام کے اس اقدام نے عالم اسلام سے آئے ہوئے حجاج میں ہلچل مچا دی۔ ہر زبان پر یہی قصہ تھا اور پھر انہی حجاج کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے قیام کی خبر پورے عالم اسلام میں نشر ہو گئی۔ کوفیوں نے اپنے خطوط کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ خطوط کا یہ سلسلہ یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے سے جاری تھا، مگر آپ ٹال رہے تھے۔ جب یزید خلیفہ بنا تو خطوط کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، خطوط کا لہجہ بدل گیا، لوگ جلد از جلد کوفہ آنے اور ان کی رہنمائی کرنے پر زور دے رہے تھے۔ مکہ میں 18,000 خطوط آپ علیہ السلام کو ملے، چنانچہ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ کوفی بے وفائی میں مشہور تھے، ان کی بے وفائی ضرب المثل کا درجہ رکھتی تھی۔ کوفیوں کا مزاج تھا کہ انہیں بہت جلد غصہ آتا تھا اور پھر بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی روایات اور نفسیات سے پوری آگاہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے خیر خواہوں نے بھی کوفیوں کے اس خو کی نشاندہی کی اور آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کرنے پر تیار نہ تھے۔ وہ کسی خوش فہمی میں ہرگز نہ تھے، وہ سب جانتے تھے بس کوفہ کی طرف جانا تو فقط اہتمام حجت تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات درج ہو کہ لوگوں نے تو امام حسین کو پکارا تھا اور وہ ان کا ساتھ دینے پر آمادہ و تیار تھے، مگر حسین علیہ السلام موت سے گھبرا گئے یا کسی اور ذاتی مصلحت کے تحت لوگوں کی پکار پر کان نہ دھرے۔ مکہ میں قیام کے دوران جب ایک کوفی نے آپ کو کوفہ نہ جانے اور کوفیوں کے مزاج کے حوالے سے بات کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم سے مدینہ میں ملاقات ہوئی ہوتی تو میں تمہیں وحی کے آثار اپنے گھر میں دکھاتا۔ اے کوفی بھائی، علوم کا سر چشمہ تو ہمارے پاس ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اور لوگ تو جانتے ہوں اور ہم ناواقف ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کو جو لوگ کوفہ نہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے وہ بھی مخلص تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اندوہناک واقعہ ظہور پذیر ہو۔ وہ امام کے اس اقدام کو ایک جان لیوا خطرہ سمجھ رہے تھے۔ ان کی دانست میں یہ اقدام زیادہ ثمر بخش نہیں تھا، بلکہ امام حسین کی نظریں جو دیکھ رہی تھیں وہ کچھ اور تھا۔ وہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا کیونکہ ان لوگوں کی آگاہی اور معرفت اس سطح کی نہ تھی جو امام حسین کی سطح تھی۔ چنانچہ امام حسین اس طاقت کے مقابلے میں آئے جو افکار، عقائد، قرآن، دولت، سامان حرب اور ورثہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالک بنی بیٹھی تھی۔ امام دیکھ رہے تھے کہ اگر قیام نہ کیا گیا تو اسلام سرکاری مذہب میں تبدیل کر دیا جائے گا، اسلام کی حیثیت ایک گزرے ہوئے واقعے کی ہو جائے گی اور تاریخ کے اوراق میں فقط اس کا تذکرہ رہ جائے گا۔ مگر امام حسین خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ فوج تھی، نہ سامان جنگ اور نہ ہی انقلاب برپا کرنے کے لیے سازگار حالات۔ مگر جب تک امام حسین زندہ تھے ان پر لازم تھا کہ وہ نظریہ اسلام کے تحفظ کی خاطر جہاد کریں۔ یہ درست کہ ان کے پاس وسائل نہ تھے، مگر اس فرض کی ادائیگی کے لیے وسائل نہیں، زندگی شرط تھی۔ امام سے بڑھ کر اور کون زندہ ہو سکتا تھا؟ ان سے بڑھ کر زندگی کا اہل اور کون تھا؟ آگاہی، ایمان اور زندگی انسانیت کی روح ہیں جو انسان پر جہاد کی ذمہ داری عائد کرتی ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ جہاد کریں۔ وقت ایک مرد مجاہد کا منتظر تھا، انتظار ختم ہوا، علی و بطول کے گھر سے یہ مجاہد برآمد ہوا۔
اس کے پاس حرب ایک ہتھیار تھا اور وہ تھا موت۔ جہاد کا یہ معلم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اٹھا کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ جہاد فقط اسی وقت ہو سکتا ہے جب لڑ کر فتح سے ہمکنار ہونے کی قابلیت موجود ہو۔ وہ یہ بتانے کے لیے نکلے کہ ذلت کی موت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو زندہ رہنے کے لیے تحقیر برداشت کرتے ہیں۔ شہادت پا کر انسان نقصان میں نہیں رہتا بلکہ فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ خون تلوار پر غالب آ سکتا ہے اگر شہادت خالصتاً خدا کے لیے ہو۔ امام حسین نے پورے شعور اور آگاہی کے ساتھ شہادت کا انتخاب کیا، کیونکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان کے پاس یہی چارہ کار تھا۔ انہوں نے بیمار معاشرے کی مرض اور اس کی دوا کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شہادت تاریخ کا دل ہوتا ہے۔ جس طرح دل بدن کو خون پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک شہید بھی تاریخ اور معاشرے کو خون مہیا کرتا ہے۔ اگر معاشرہ مر رہا ہو، وہ بتدریج موت سے ہمکنار ہوتا جا رہا ہو، اس کے ارکان ایمان سے عاری ہوتے جا رہے ہوں، وہ باطل کے سامنے جھک چکے ہوں، ان میں احساس ذمہ داری باقی نہ رہا ہو، سکوت و بے حسی طاری ہو، حرکت رک چکی ہو، تو شہادت دل کی مانند معاشرے کی بے حسی، بے جان اور بے حرکت لاش کو خون مہیا کرتا ہے۔ ایک شہید کی شہادت کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہی ہے کہ وہ نسل کو تازہ لہو بخشتا ہے۔ شہید دشمن کو شکست نہ بھی دے سکے تو اسے دنیا کی نظروں میں ذلیل و رسوا ضرور کر دیتا ہے۔ امام حسین کی شہادت عظمیٰ نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ آپ کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں بیداری کی ایسی لہر پیدا ہوئی جس نے حکومت وقت کی نیندیں حرام کر دیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ گئی۔ حقیقی اسلامی تشخص لوگوں کے سامنے نکھر گیا۔ معاشرے کی بے حسی اور سکوت ٹوٹا۔ زبردست مزاحمتی تحریکوں نے جنم لیا۔ واقعہ کربلا کے چند سال بعد بلاد اسلامی میں انتہائی شورشیں برپا ہوئیں کہ 4 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ وہی یزید جو طاقت کے نشے میں یہ کہتا تھا، کیا حسین نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کا ساتھی نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں؟ حسین اپنے باپ اور بھائی پر گزری باتوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتا؟ وہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ ہماری طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا؟ وہی یزید اب شرمندہ تھا، پریشان تھا، اسے اپنے راج محل کی بنیادیں ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید وہ امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ کی حقیقت کو درک نہیں کر سکا تھا کہ میری شہادت کے بعد ان کی طاقت الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گی۔ تاریخ نے امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ کی حقانیت کو ثابت کیا۔ تلوار پر لہو کی فتح دنیا کو تسلیم کرنا پڑی۔ یہ منتخب شہادت کی قوت تھی کہ فوجیں تیر، نیزے اور تلواریں لہو سے مات کھائیں۔ حسین اور کربلا حق کی علامت بن گئے۔ کربلا دراصل عقیدے کی جنگ تھی۔ امام حسین کو اپنی رائے کا سودا گوارا نہ تھا اور دشمن اسے خریدنا چاہتے تھے۔ ایسی جنگ میں حکومت، فوج اور تلواریں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ فتح صرف اس کا مقدر بنتی ہے جس کا عقیدہ حق اور صداقت کے ہتھیاروں سے لیس ہو۔ کربلا میں یہی کچھ ہوا۔ جس کا عقیدہ سچا تھا وہ اسی دھرتی کا سب سے بڑا سچ بن گیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر بنے رہیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔